تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ برائے اولاد کے لیے کمال کی اس کی تاثیر ہے۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89، یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89 یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اصل میں دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، اور یہ بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد نہیں ہے۔ اس وقت میں جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے اور خدا کو پکار دیا، جیسے خدا کو پکارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو یہ وہ دعا ہے۔ تو یہ 89 تو گویا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس کو بانجھ عورت کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اگر کوئی بانجھ عورت ہے یعنی اولاد اس کی ہو نہیں رہی، عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، اولاد بھی نہیں ہو رہی، اور اطباء کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کیا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی نماز پڑھے، فرض ہو، واجب ہو، جو ہے نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وہ 7 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کرے، 7 مرتبہ پڑھ کے جو سلام پھیرے۔ اس سے شوہر بھی یہ عمل کرے، وہ بھی 7 مرتبہ جو ہے پڑھ کے پھر سلام پھیرے۔ تو فرض واجب نوافل سنن کی کوئی بھی رکعت ہے جو اس میں آپ سلام پھیرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 90 دن کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے۔ کمال کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اسی خاتون سے صاحب اولاد کر دیں گے، یہ اس کا فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہر کھانے پینے پہ یہ میاں بیوی دونوں ہر کھانے پینے میں 11 مرتبہ یہ آیت جو دم کر لیا کریں۔ جب بھی کوئی چیز کھائی اس کے اوپر جو یہ اس کے اوپر 11 مرتبہ دم کیا اور وہ چیز کھا پی لی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہترین وارث یعنی اولاد عطا فرما دیں گے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے، یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 1 ہے۔ پہلی آیت سورۃ حج کی یہ حفاظت حمل کے لیے، پہلے والا جو نفع تھا حمل نہیں ٹھہر رہا تو اس کے لیے وہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89۔ اب یہ سورۃ حج کی آیت نمبر جو ہے 1 جو ہے یہ حمل ہو گیا اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ بس اوقات حمل ہو جاتا ہے لیکن مس کیریج ہو جاتا ہے، یہ حمل ٹھہرتا نہیں ہے، یہ اور مسائل پیش آ جاتے ہیں، مختلف پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ اس کے لیے کمال کا اس کے اندر فائدہ ہے کہ یہ حفاظت عمل کے لیے اس آیت کو ایک کاغذ کے اوپر لکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی کمر پہ باندھ لیں، اس انداز سے باندھ لیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے عورت کے جو ہے وہ ناف کے نیچے وہ تعویذ لٹکا رہے، اور اس طریقے سے وہ اس کے بڑے دھاگے یا جو ہے وہ بڑے کپڑے کے ساتھ باندھ لیں، تو حمل کی جو خوشخبری اللہ نے دی ہے وہ قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ، کسی قسم کی جو کوئی کمپلیکیشنز پیدا نہیں ہوں گی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ حمل ہو گیا، آپ اس کی حفاظت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ کہ جب بھی یاد آئے اس خاتون کو تو 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے پیٹ پہ زیر ناف پھونک کے ہاتھ پھیر لیا کر، جب بھی یاد آئے اس کا ورد کرتی رہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو حمل محفوظ رہے گا اور خیر و عافیت کے ساتھ زچہ بچہ کی عافیت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ تو یہ فوائد ان آیات کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی پریشان حال جو ہے ان کو عمل میں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اور اچھا نفع ان کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔